عدنان میں بیوی ہوں آپ کی، کیسے مجھے چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جس طرح تم نے مجھے ڈبل کراس کیا، یہ شادی نہیں ایک بزنس ڈیل تھی۔ بیبی تم نے کیسے سوچ لیا کہ عدنان درانی تمہیں آسانی سے معاف کر دے گا؟ کل میرا نکاح ہے زارا کے ساتھ، تمہارے سامنے وہ میری دلہن بنے گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہتا وہ اسے دور کر گیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میرے شیر، آج تو تم نے میرا دل جیت لیا۔ تمہیں پتہ ہے ہمیشہ سے جب میں تمہیں دیکھتا تھا تو تم میں مجھے اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن آج یہ فیصلہ جو تم نے کیا ہے، تم نے ثابت کر دیا کہ میں نے اپنے علاقے کی سرداری تمہیں سونپ کے اپنی زندگی کا سب سے بہترین اور اچھا فیصلہ کیا ہے۔ سردار لقمان درانی نے آج صبح ہی اپنے علاقے کی سرداری اپنے سب سے بڑے پوتے عدنان درانی کو سونپی تھی، اور ابھی اس نے جو فیصلہ کیا تھا سب لوگ اس فیصلے سے بے حد خوش تھے۔ سردار لقمان کو اپنے پوتے کے فیصلے سے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے دادا جی، میں نے یہ سب کچھ آپ سے ہی تو سیکھا ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی مجھے انصاف کرنا سکھایا ہے، تو بھلا میں کیسے کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں؟ بالکل میرے شیر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آج میں بے حد خوش ہوں۔ آج تو حویلی میں جشن ہوگا۔ میرے لاڈلے پوتے کی خوشی ہم بڑی دھوم دھام سے منائیں گے۔ فرید جلدی سے جا کے حویلی میں اطلاع دو کہ آج عدنان درانی اس علاقے کا نیا سردار بن گیا ہے، اس کے استقبال کی تیاری کی جائے اور اس خوشی میں آج پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جائے۔ آج کے دن ہم جشن منائیں گے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو گلے سے لگایا تھا اور اپنے ملازم کو حکم دیا تھا۔ ملازم ان کے حکم کی تعمیل کرتا فوراً وہاں سے حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے حویلی کی طرف روانہ تھے۔ راستے میں گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ دادا جی یہ سب کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ آپ جانتے ہیں مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، چھوڑیں یہ سارے انتظامات۔ عدنان نے گاڑی ڈرائیو کرنے کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھے دادا جی کو دیکھ کر کہا، جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایسے کیسے رہنے دوں؟ تم جانتے بھی ہو جب تم چھوٹے سے تھے، اس دنیا میں آئے تھے، تب سے میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں صرف تم دونوں کا انتظار تھا، ایک تمہارے سردار بننے کا اور ایک تمہاری شادی کا۔ خیر سے ایک دن تو میں نے دیکھ لیا، امید ہے کہ جلد دوسرا دن بھی تم دکھا دو گے۔ یہ سب کچھ میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تم چپ رہو۔ عدنان نے حیرت سے اپنے دادا جی کو دیکھا تھا، جو ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ حویلی کا ہر فرد ان کے غصے سے ڈرتا تھا۔ کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی، اور ان کا سب سے بڑا اور لاڈلا پوتا عدنان درانی بھی اپنے دادا جی پہ گیا تھا، غصے میں سب سے تیز۔ ایک بار جو سوچ لیتا تھا وہ کر کے رہتا تھا، کوئی بھی اسے اس کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ لیکن اس کے غصے کے باوجود بھی بہت ساری لڑکیاں اس پہ فدا تھیں، کیونکہ وہ تھا ہی ایسا۔ ہر دیکھنے والا یہی کہتا تھا کہ عدنان درانی اس علاقے کا سب سے خوبصورت مرد ہے۔ یہ روب، یہ غصہ اس پہ جچتا تھا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئی، چاروں طرف سے پھول برسنا شروع ہو گئے۔ ڈھول کی آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف کی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، کندھے پہ شال ڈالے، جب وہ گاڑی سے باہر نکلا تو سب کی نظریں اس پہ تھیں۔ آ گیا میرا شہزادہ، ہم لوگ تو صبح سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اللہ تمہیں اسی طرح کامیاب کرے۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کے اس کا ماتھا چوم کے اسے دعائیں دی۔ وہ ان کی بہن کی اکلوتی نشانی تھا، اس لیے وہ ہمیشہ ہی عدنان کو اپنا بیٹا سمجھتی تھیں۔ خدیجہ بیگم اور آمنہ بیگم دونوں بہنیں تھیں۔ ان دونوں کی شادیاں حویلی میں ہوئی تھیں۔ آمنہ بیگم اس گھر کی بڑی بہو تھی اور خدیجہ بیگم چھوٹی۔ شادی کے کچھ سال بعد ہی آمنہ بیگم اور ان کے شوہر کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس وقت عدنان صرف 7 سال کا تھا۔ یہ صدمہ حویلی والوں کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن دادا جی نے ہمت نہیں ہاری تھی، عدنان کو سنبھال لیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے بھی بہن کے جانے کے بعد عدنان کو ماں کی محبت دی، اسے اپنے بیٹے کی طرح پال کے بڑا کیا۔ عدنان بھی انہیں اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا، اس نے کبھی بھی ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ حویلی میں صرف ایک خدیجہ بیگم تھی اور ایک دادا جی تھے۔ عدنان ان دونوں کے ساتھ ہی سب سے زیادہ اٹیچ تھا۔ اسے کوئی بھی بات منوانی ہوتی تھی تو یا تو خدیجہ بیگم بات کرتی تھی یا پھر دادا جی اس سے بات کرتے تھے۔ ارے اب کیا یہیں دروازے میں کھڑے ہو کے ساری باتیں کرنی ہے؟
चलो भाई अंदर चलो, आराम से सारी बातें करना। दादाजी ने सबको साथ चलने का कहा। सब लोग हवेली के अंदर चले गए। रात देर तक हवेली के बाहर जश्न मनाया गया। दादाजी ने आज अपने दिल के सारे अरमान पूरे किए थे। उनकी खुशी के लिए अदनान भी काफ़ी देर तक उनके पास बाहर बैठा रहा, वरना वो बहुत कम ही किसी फंक्शन में जाना पसंद करता था। ये सब तो शायद पूरी रात ही चलता रहता, लेकिन दादाजी ने वक्त को देखते हुए उसे जाने की इजाज़त दे दी ताकि वो आराम कर सके। हवेली में उस वक्त खामोशी थी। शायद सब लोग सो चुके थे। वो खामोशी से अपने कमरे में आया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मगर जैसे ही वो पलटा, सामने खड़े वजूद को देख के उसे शदीद गुस्सा आया। तुम यहाँ रात के इस पहर मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कौन सा तरीका होता है किसी के कमरे में जाने का, और वो भी इस वक्त? अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लें। आप तो नाराज़ हो गए। मैं बस मुबारकबाद देने के लिए आई थी। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहा करो, और मेरे कमरे से भी। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आज नहीं तो कल मुझे इसी कमरे में आना है, तो अगर मैं यहाँ पहले से आ जाऊंगी तो इसमें क्या बुराई है? अपने होश में हो? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा या नहीं? ये किस किस्म की बातें कर रही हो? ज़ारा की ये फजूल बात सुन के अदनान का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था। ये लड़की दिन ब दिन उसके लिए इम्तिहान बनती जा रही थी। उसकी हरकतों से वो शदीद आजिज था, लेकिन फुफ्फो का लिहाज करके वो खामोश रहता था। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैंने कोई अनहोनी बात नहीं की है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। तो फिर आप क्यों इस तरह से मेरे साथ करते हैं? ज़ारा 2 कदम अदनान के करीब हुई, जबकि वो फौरन पीछे हुआ। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। ये ना हो मैं अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूं, और दोबारा अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। लेकिन मैंने कहा ना, अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदनान के गुस्से को देखते हुए वो फौरन उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही अदनान ने दोबारा गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और सोफे पे जाके बैठ गया। ज़ारा उसकी फुफ्फो आफरीन की बेटी थी, आफरीन बेगम, जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन वो शादी ज़्यादा अरसा चल नहीं पाई। जब ही वो तलाक लेके हवेली वापस आ गई, दादाजी ने भी अपनी इकलौती बेटी को सीने से लगा लिया था और उन्हें और उनकी बेटी ज़ारा को हवेली में जगह दे दी थी। आज तक किसी ने भी हवेली में उनके साथ किसी किस्म का फ़र्क नहीं किया था। ज़ारा शुरू से ही अदनान के पीछे थी। शुरू में तो वो उसका बचपना समझ के नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन अब तो वो लड़की वाकई में पागल हो चुकी थी। आधी रात को उसके कमरे में आ गई। अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता? ये सोच सोच के अदनान का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। खाने की मेज़ पे सब लोग मौजूद थे जब आफरीन बेगम ने बात शुरू की। बाबा जान, जैसा कि अब हमारा अदनान खैर से यहाँ का सरदार बन गया है, तो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आपने हमेशा मुझे और मेरी बेटी को हवेली का फ़र्द समझा है, हमारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया है। मेरी एक और ख्वाहिश है जो मैं मरने से पहले पूरी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। ज़ारा और अदनान एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अब मज़ीद कोई देर नहीं करनी चाहिए और इनकी शादी कर देनी चाहिए। आफरीन बेगम की बात सुन के ज़ारा के चेहरे पे ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट थी। वहीं अदनान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। आफरीन, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अदनान और ज़ारा की शादी कैसे हो सकती है? दादाजी भी इस बात से हैरान थे। क्यों बाबा जान, क्यों नहीं हो सकती? क्या मेरी बेटी ज़ारा इस घर की बेटी नहीं है? मैंने ये कब कहा कि वो इस घर की बेटी नहीं है? उसकी शादी होगी और बहुत अच्छी जगह होगी। नहीं बाबा जान, मेरी बेटी अदनान को पसंद करती है। मेरी बेटी की शादी अगर होगी तो इसी हवेली में होगी। अगर आपको वाकई में हमारा एहसास है, हमारा ख्याल है, तो आप मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। जैसा धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ भी हो। मुझे बाहर के लोगों पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी अदनान से हो। अदनान घर का लड़का है, देखा भाला है। मैं जानती हूँ वो कभी भी मेरी बेटी को धोखा नहीं देगा। आपको खुदा का वास्ता है बाबा जान,
میری اس خواہش کو پورا کر دیں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ آفرین بیگم کی بات سن کر تو سب لوگ حیران تھے، وہ کس طرح سے دادا جی کو مجبور کر رہی تھیں۔ آفرین، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی خاموشی سے ناشتہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، جس کے حق میں جو بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ دادا جی نے بات ختم کی اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ عدنان بھی وہاں سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ پورا دن وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ساری حقیقت سب کے سامنے کھل جاتی۔ آ گئے تم، میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ دادا جی پہلے بستر پہ لیٹے تھے، عدنان کے آنے پہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ لیٹے رہیں دادا جی۔ ارے کوئی بات نہیں، ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا میں، تم یہاں آ کے میرے پاس بیٹھو، میں جانتا ہوں تم کس وجہ سے پریشان ہو، فکر مت کرو، نرگس سے میری بات ہو گئی ہے، 2 دن بعد وہ تمہاری امانت کو خود یہاں چھوڑ جائے گی۔ لیکن دادا، حویلی والے آپ سب لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ تم فکر مت کرو، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ آفرین اور زارا کی فکر مت کرو، انہیں میں اپنے طریقے سے سمجھا دوں گا، بس ایک مرتبہ وہ یہاں آ جائے، اس کے بعد سب کے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے وہ یہاں رہ سکے گی؟ یہ جب تم اس سے ملو گے تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب جاؤ اور جا کے سکون سے سو جاؤ۔ انہوں نے عدنان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھ کے کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ پیچھے دادا جی کسی گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ آج پھر وہ ماضی میں الجھ گئے تھے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آپ جانتے ہیں میں وہاں نہیں رہ سکتی، پھر کیوں مجھے وہاں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وقت آنے پہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، ایک مرتبہ تم وہاں جاؤ تو صحیح، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں جانا چاہتی وہاں، جس گھر میں میری ماں کے لیے جگہ نہیں تھی اس گھر میں کیسے چلی جاؤں؟ اور آپ جانتی ہیں میں اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے جینے والی لڑکی ہوں، میں ایسے تنگ ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ مہرو میری جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں وہاں جانا ہوگا، تم میرے پاس ان کی امانت تھی، اب وہ اپنی امانت واپس مانگ رہے ہیں، میں انکار نہیں کر سکتی۔ تم کیا میری بات بھی نہیں مانو گی؟ ایک مرتبہ وہاں جا کے دیکھو، اگر تمہیں وہاں کا ماحول اچھا نہیں لگا تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں خود تمہیں واپس لے آؤں گی۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے، وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، آپ نے میری ماما سے بھی وعدہ کیا تھا نا ہمیشہ میرا خیال رکھیں گی، تو پھر کیوں مجھے اس جگہ بھیج رہی ہیں ان ظالم لوگوں میں؟ ایسا نہیں ہے، تم ہمیشہ سے مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز رہی ہو، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور میں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اگر تم مجھے واقعی اپنی ماں کا درجہ دیتی ہو تو میری بات پہ یقین رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نرگس نے اس کا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا اور مہرو بس خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی ایسا ہونے سے روک نہیں سکتی تھی۔ دل الگ بے چین تھا، اگر نرگس اسے نہ بھیجتی تو وہ کبھی یہاں سے نہ جاتی۔ نرگس اس کی ماں کی سب سے اچھی دوست تھی۔ کینسر کے مرض کے باعث مہرو کی ماں چل بسی تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی اکلوتی معصوم بیٹی اپنی سب سے پیاری دوست کے حوالے کر گئی تھی۔ اپنی ماں کے بعد نرگس کو ہی اس نے اپنی ماں سمجھا تھا، اور آج وہ بھی اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ کہاں ڈھونڈوں اس لڑکی کو، مجھے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ عدنان آدھے گھنٹے سے ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہا تھا، ابھی وہاں پہ فلائٹ پہنچی تھی۔ دادا نے زبردستی آدھے گھنٹے پہلے بھیج دیا تھا کہ کہیں ان کی معصوم سی گڑیا گم نہ ہو جائے۔ اچانک اس کی نظر سامنے گئی، جہاں پہ خوبصورت سی معصوم سی لڑکی خاموشی سے بیٹھ کے حیرت سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے موبائل فون سے نکال کے تصویر دیکھی اور فوراً پہچان گیا۔ موبائل واپس جیب میں رکھ کے وہ لڑکی کی طرف چل پڑا۔ مہرو، اس نے اس کا نام لیا تو مہرو نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ایک خوبصورت ہینڈسم نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی، آپ کون اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ عدنان درانی، میرا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ مہرو اس کے منہ سے اس کا نام سن کے حیران ہو گئی تھی۔
وہ تو سمجھ رہی تھی کوئی بڑا سا آدمی ٹائپ کا کوئی ہوگا، لیکن یہ تو بہت ہی ہینڈسم تھا۔ اب اگر غور سے مجھے دیکھ لیا ہو تو ہم چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ عدنان نے اس کا سامان پکڑا اور آگے آگے چلنے لگا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ارے عدنان بیٹا، تم آ گئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ذرا ان لڑکیوں کو بازار لے جاتے۔ آفرین بیگم بول رہی تھی جب ان کی نظر عدنان کے پیچھے کھڑی لڑکی پہ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ ہماری مہمان ہے، میرے ایک دوست کی بیٹی ہے، لندن سے آئی ہے، کچھ دنوں تک حویلی میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس سے پہلے کہ عدنان کچھ کہتا، دادا جی وہاں پہ آ گئے اور انہوں نے مہرو کا تعارف سب سے کروا دیا۔ سب کو مہرو بہت اچھی لگی۔ مریم بیٹا جاؤ، مہرو کو اس کا کمرہ دکھا دو، وہ تھک گئی ہوگی، اتنے لمبے سفر سے آئی ہے، ہم شام کو بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ ابھی جاؤ، تم اسے لے جاؤ۔ جی دادا جی۔ بابا جان آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ گھر میں مہمان آ رہی ہے، میں کچھ خاص اہتمام کروا لیتی۔ مہرو کے جاتے خدیجہ بیگم نے کہا، ارے نہیں بہو، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، وہ معصوم سی بچی ہے، زیادہ کچھ نہیں کھاتی، بس ایک دو چیزیں ہیں جو کھاتی ہوگی، بس تم وہی بنا لینا، باقی اگر تمہارا دل کرے تو جو مرضی بناؤ اس کے اہتمام کے لیے۔ اور ویسے بھی وہ کون سا واپس جا رہی ہے، ابھی تو کچھ دن یہیں پہ ہے، آرام سے اپنے سارے ارمان پورے کر لینا۔ سب لوگ اٹھ کے اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے تھے۔ مریم مہرو کو کمرے میں چھوڑ کے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ زارا، آپ نے دیکھا اسے؟ ہائے اللہ، کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم ہے، مجھے تو کوئی گڑیا لگ رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا پیار سے اس کے گال کھینچوں، کتنی کیوٹ ہے۔ بس بس، اب زیادہ اس کی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بھی پیاری نہیں ہے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، زارا نے غصے سے جل کے کہا تھا۔ اسے بھلا کہاں اچھا لگتا تھا کہ اس کے علاوہ حویلی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو خوبصورت ہو، اور تمہیں بھی زیادہ اس کے آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو باہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں یہ بہت تیز ہوتی ہیں، دیکھنے میں معصوم نظر آتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں۔ تم اس سے دور ہی رہنا تو اچھا ہے، ورنہ تم دیکھنا اپنے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کرے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نہیں زارا، آپ بھی وہ ایسی تو نہیں لگتی، اتنی معصوم اور اچھی ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھنا، آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، اور جب میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس سے دور رہنا، پھر بھلا کیا ضرورت ہے اسے دوستیاں بڑھانے کی؟ تم چھوٹی ہو، تم نہیں جانتی، یہ باہر کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، یہ خود کوئی کانٹ کر کے تمہیں پھنسا دے گی۔ بھائی میرا کام تو سمجھانا تھا، آگے جو تمہارا دل چاہے وہی کرو۔ اچھا نا، آپ ہی نہیں کرتی اس سے زیادہ بات، آپ غصہ تو نہ ہو، میں تو بس ویسے ہی بتا رہی تھی۔ زارا اپنی چائے لے کے وہاں سے جا چکی تھی۔ مریم حیرت سے اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ مریم خدیجہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ عدنان اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن سمجھتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، سب کی لاڈلی بھی تھی۔ عدنان نے کبھی اس کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زارا بھی اس سے بنا کے رکھتی تھی تاکہ اس کے ذریعے عدنان تک پہنچ سکے۔ سب لوگ رات کے کھانے کے بعد بڑے کمرے میں موجود تھے اور وہاں پہ سب کو دادا جی نے ہی بلایا تھا۔ آفرین بیگم اور زارا بے حد خوش تھیں کیونکہ انہیں لگا کہ شاید دادا جی زارا اور عدنان کے رشتے کی بات کریں گے، کیونکہ آفرین بیگم نے ان کو راضی کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور ہاں کریں گے۔ بابا جان، سب خیریت تو ہے؟ آپ نے اس طرح سے سب کو جمع کیا؟ ہاں، سب خیریت ہے۔ میں نے سب لوگوں کو آج ایک بہت ہی خاص بات بتانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے، ایک ایسا راز جو آج تک میں نے سب سے چھپا کے رکھا۔ مہرو میرے کسی دوست کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ میرا خون ہے، اس حویلی کا خون ہے، میری اپنی اولاد ہے، جسے میں نے لوگوں کی وجہ سے آج تک خود سے دور رکھا، اسے اس کا حق نہیں دیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اسے اس کا حق دوں۔ بابا جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیسا خون، کیسا حق؟ کون ہے یہ لڑکی؟ آفرین بیگم فوراً بولی کیونکہ انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس بات سے تو سب لوگ واقف ہیں کہ میں نے تم لوگوں کی ماں سے شادی کے بعد باہر کے ملک میں بھی ایک شادی کر رکھی تھی جسے یہاں کسی نے قبول نہیں کیا تھا، اور مجبوراً میں اپنی بیٹی اور بیوی کو وہاں اکیلا چھوڑ کے یہاں آ گیا تھا، اور یہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا تھا۔
میری بیٹی صبا نے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزاری، لیکن میں اب اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ مہرو میری بیٹی صبا کی اکلوتی بیٹی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کا اس حویلی سے بہت گہرا رشتہ ہے، کیونکہ وہ اس حویلی کے سب سے بڑے پوتے اور اس علاقے کے سردار کی بیوی ہے۔ کیا بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی اس گھر کی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس گھر کی بہو میری بیٹی زارا بنے گی۔ آپ کل کی آئی لڑکی کو یہاں کی سردارنی کیسے بنا سکتے ہیں؟ آفرین، تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ پہلے اس کی ماں اور اس کی نانی کے ساتھ میں بہت زیادتی کر چکا ہوں، اب میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور نہ ہونے دوں گا۔ عدنان جب 15 سال کا تھا تو ہم دونوں وہاں گئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ اس وقت میری بیٹی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ مہرو اس وقت صرف 5 سال کی تھی۔ اپنی بیٹی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اسی وقت میں نے مہرو کا نکاح عدنان سے کروا دیا تھا اور اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ صحیح وقت آنے پہ اسے یہاں لے کے آؤں گا اور اسے اس کا پورا حق ملے گا۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ 2 دن بعد دھوم دھام سے سب کے سامنے مہرو کی رخصتی ہوگی اور وہ پورے حق سے اس حویلی کی بہو اور بیٹی دونوں بن کے رہے گی۔ اگر کسی کو میرے فیصلے پہ اعتراض ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادا جی اپنا فیصلہ سنا کے چلے گئے تھے، باقی سب لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ خدیجہ بیگم بے حد خوش تھیں کیونکہ انہیں مہرو بہت پسند آئی تھی۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ بتائیں مجھے، کیا کہا تھا؟ سب کو راضی کر لیں گی۔ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ بچپن سے مجھے اس کے سپنے دکھاتی رہیں اور آج آپ کے باپ نے اسے اٹھا کے کسی اور لڑکی کی جھولی میں ڈال دیا۔ چپ کر جاؤ زارا، اگر کسی نے سن لیا تو پھر… کوئی سنتا ہے تو سنتا رہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ میرا سب کچھ چھین لیا ہے انہوں نے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں چپ کر جاؤں؟ تو کیا کرو گی بتاؤ مجھے، کیا کرو گی؟ لڑو گی ان سے؟ یہ جو حویلی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ بس کر دے اماں، کیسی کرم نوازی اور کیسا احسان؟ آپ اس حویلی کی بیٹی ہیں، آپ کا بھی یہاں پہ اتنا ہی حق ہے جتنا ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں کا۔ آپ تو ساری زندگی اپنے باپ کی فرما برداری کرتی رہیں، اور انہوں نے آخر میں کیا صلہ دیا؟ اپنی اس بیٹی کو اہمیت دی جس کا خاندان تک پتہ نہیں کون سا تھا اور کہاں کی تھی۔ تم چپ کر جاؤ، غلطی سے بھی کسی نے یہ سب کچھ سن لیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ فی الحال خاموش رہو۔ اگر واقعی میں عدنان کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو اپنی زبان کو بند رکھو۔ اگر سب سے لڑو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بابا جان نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ اپنا فیصلہ کسی صورت نہیں بدلیں گے۔ اب اگر واقعی عدنان کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بس تم دیکھتی جاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ خاموشی سے اچھی بن کے کردار ادا کرو۔ وہ لڑکی کل کی آئی ہے، وہ یہاں زیادہ دن نہیں ٹک پائے گی اور نہ میں اسے ٹکنے دوں گی۔ تم دیکھنا کس طرح سے اسے ذلیل کر کے حویلی سے باہر نکلواؤں گی۔ عدنان خود اسے اپنی زندگی سے باہر نکالے گا اور تم سے شادی کرے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بس تم دیکھتی جاؤ، وہ لڑکی میرے سامنے زیادہ عرصے ٹک نہیں پائے گی۔ اماں آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ عدنان میرا ہوگا، وہ مجھے ملے گا۔ وعدہ کریں، نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ پاگل مت بنو زارا، ہوش سے کام لو۔ اچھا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں وہ تمہارا ہی ہوگا، بس جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتی جاؤ۔ تھوڑی سی محنت ہوگی، تھوڑا سا صبر ہوگا۔ ٹھیک ہے اماں، آپ جیسا کرنے کے لیے کہیں گی میں ویسا کروں گی، لیکن مجھے عدنان چاہیے، بس مجھے وہ دلا دو۔ زارا نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، یہاں کے سب سے بڑے پوتے اور یہاں کے سردار کی شادی جو تھی۔ مہرو دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ اسٹیج پہ بٹھایا گیا تو سب لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ دونوں کی جوڑی بے مثال ہے، ان کے سردار کے ساتھ ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ خوبصورتی میں دونوں ایک دوسرے کے مقابلے کے تھے۔ ماشاءاللہ میرے دونوں بچے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، تم دونوں کی جوڑی بے حد حسین لگ رہی ہے۔ اللہ تم دونوں کو ایک ساتھ اسی طرح رکھے، ڈھیروں خوشیاں دے۔ خدیجہ بیگم نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ مریم بھی اپنے بھائی کی شادی پہ خوش تھی۔
مہرو اسے بے حد پسند جو تھی۔ ساری رسمیں ہو گئیں۔ مریم مہرو کو عدنان کے کمرے میں چھوڑ کے چلی گئی۔ کمرے کو سرخ رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مہرو یہ سب دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عدنان کمرے میں آیا اور بیٹھ کے مہرو کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت نیا ہے، یہ سارا ماحول اور یہ شادی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن مجھے امید ہے تم سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرو گی اور بہت جلد اس ماحول کی عادی بھی ہو جاؤ گی۔ مجھے بچپن سے ہی اس نکاح کا علم تھا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں رہی اور نہ ہی مجھے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی رہی ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں نے دادا کے کہنے پہ یہ شادی کی ہے، لیکن میں اسے پورے دل سے، پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا، اور مجھے تم سے بھی یہی امید ہے۔ مجھے دھوکے باز عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تم مجھ سے ہر چیز کی خواہش کر سکتی ہو، میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش بھی کروں گا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی مجھ سے دھوکہ کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں لیکن دھوکہ کسی قیمت پر بھی نہیں۔ مہرو نے نظریں اٹھا کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، جو پہلے دن کی طرح آج بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ مہرو نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ عدنان نے بھی آج اسے نظر بھر کے دیکھا۔ وہ لڑکی واقعی میں بے حد خوبصورت تھی، اور اب تو وہ اس کی محرم بھی تھی، تو پھر کیوں وہ اس سے دور رہتا؟ عدنان نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھایا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پہ جھک گیا۔ مہرو نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، حق رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کے دل میں بس گیا تھا، تو پھر وہ بھلا کیسے اسے خود سے دور کرتی؟ بھائی، مجھے اپنی کچھ چیزیں لینی تھیں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ مریم بھاگتی ہوئی عدنان کے پاس آئی تھی، جو تیار ہو کے نیچے بیٹھا مہرو کا انتظار کر رہا تھا۔ میری گڑیا، آج تو میں تمہاری بھابھی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، ایک دوست کے گھر بھی جانا ہے۔ تم ایسا کرو، احمد کے ساتھ چلی جاؤ، یا پھر ہم کل چلے جائیں گے۔ ارے یہ احمد کے ساتھ چلی جائے گی، تم پریشان مت ہو، تم اور مہرو دونوں جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارو۔ خدیجہ بیگم نے مریم کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا، جو منہ بنا کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ مہرو بلو کلر کی خوبصورت سی فراک پہن کے نیچے آئی تو سب لوگ اسے دیکھتے رہ گئے۔ عدنان تو اس پہ سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ دونوں جا چکے تھے، مریم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ باہر کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، لیکن تم کہتی تھی کہ وہ بہت اچھی ہے، پیاری ہے۔ دیکھ لو، اسے آئے ہوئے ابھی 2 دن نہیں گزرے، کس طرح سے تمہاری جگہ چھین لی۔ آج تک کبھی عدنان نے تمہیں انکار کیا ہے؟ نہیں نا، لیکن آج اس لڑکی کی وجہ سے تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا۔ اور مومانی جان کو بھی تو دیکھو، بیٹی کو چھوڑ کے اس بہو کی طرفداری کر رہی تھی، جس کو آئے ابھی 2 دن ہوئے ہیں۔ تمہارے ساتھ تو بہت ناانصافی ہو رہی ہے مریم، میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، تم مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہو، لیکن فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ موقع ملتے ہی زارا نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ وہ مریم کے ذریعے مہرو کو عدنان کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، تاکہ اس کا نام بھی نہ آئے اور اس کے راستے کا کانٹا بھی ختم ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں جانتا ہوں میری بیوی کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ وہ میری پسند کے کپڑے پہنے، میری پسند کی چیزیں لے، اور اس لیے میں انکار نہیں سنوں گا۔ عدنان مہرو کو لے کے شاپنگ مال میں آیا تھا اور اپنی پسند سے اس نے اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کی تھی۔ اب وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عدنان اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ تم جانتی ہو مہرو، جب میں تم سے ملا نہیں تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تم ایک بہت ہی ماڈرن اور خود غرض قسم کی لڑکی ہوگی، اور شاید تم میرے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہو گی، لیکن میری سوچ بالکل غلط تھی۔ تم بالکل ویسی ہو جیسی لڑکی میں اپنی زندگی میں چاہتا تھا، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی ہو۔ عدنان نے مسکرا کے کہا، جبکہ اس کی بات سن کے مہرو بھی مسکرانے لگی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ 1 منٹ بتاتا ہوں، یہ سب کچھ بتاتا ہوں، ذرا ادھر تو آؤ۔ عدنان اسے اپنے شہر والے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔
اور جب بھی وہ کسی کام سے شہر آتا تھا تو وہ یہیں رکتا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے اس نے مہرو کو بھی بازو سے پکڑ کے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے چہرے پہ جھک گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا پھر؟ بے فکر رہو بیوی، یہاں کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہاں پہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب یہاں کوئی نہیں ہے؟ یہاں کوئی نہیں رہتا کیا؟ تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ کسی دوست کے گھر جانا ہے۔ ہاں، وہ میں نے مریم کے سامنے ایسے کہا تھا، اب میں اس کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس کی بھابھی کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا اپنا فلیٹ ہے، میں جب بھی شہر آتا ہوں تو یہاں اپنا وقت گزارتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ کچھ وقت ہم دونوں اکیلے میں ایک ساتھ گزاریں، اسی لیے تو تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے کے آیا ہوں۔ اب 2-3 دن ہم یہیں گزاریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا مجھے لگا تھا آپ بہت شریف انسان ہیں۔ ہاں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں واقعی شریف انسان ہوں۔ دیکھ رہی ہوں میں کتنے شریف ہیں آپ۔ عدنان نے چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا جو اس کی گود میں بیٹھی منہ بنا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کے عدنان کو ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی ہنسی ضبط کر گیا۔ ہاں تو شریف ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی بیوی سے رومانس بھی نہ کرے۔ اب اتنا بھی شریف نہیں ہوں۔ چھوڑیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کیا بھوک لگ رہی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم کھانا کھا کے آئے ہیں، پھر سے بھوک لگ گئی؟ ہاں تو بھوک کی مرضی، جب اس کا دل کرے گا وہ لگ جائے گی، اس میں میرا کیا قصور؟ مہرو معصومیت سے جواب دے رہی تھی۔ عدنان تو اس کی بات سن کے حیران تھا۔ ہاں بھائی، بھوک کی مرضی، جب اس کا دل کرے گا وہ لگ جائے گی۔ ویسے تمہیں دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ تم اتنا کھانا کھا سکتی ہو، اتنی چھوٹی سی اور اسمارٹ سی تو ہو۔ مجھے تو اپنے مستقبل کی فکر ہونے لگی ہے۔ کیسی فکر؟ کچھ نہیں، چھوڑو۔ اگر میں نے تم سے کچھ کہہ دیا پھر تم نے یہ کہنا ہے کہ میں شریف نہیں ہوں۔ عدنان نے ویسے ہی اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور کچن کی طرف چل پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے تو اتاریں، میں خود چل سکتی ہوں۔ جانتا ہوں بیوی، آپ خود چل سکتی ہیں، لیکن یہ جو 2 دن ہیں میں ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی تم مجھ سے دور ہو۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اور اب مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب بتاؤ مجھے تم کیا کھاؤ گی؟ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بناؤں گا۔ آپ کیا بنائیں گے؟ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے کیا؟ عدنان کی بات سن کے مہرو کا حیرت سے پورا منہ کھل گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس شخص کو غصہ کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ کھانا بنانا بھی جانتا تھا۔ جی بالکل، نہ صرف مجھے کھانا بنانا آتا ہے بلکہ میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کھانا ہے؟ مجھے تو بریانی کھانی ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، تم بس یہاں بیٹھ کے مجھے دیکھتی رہو۔ عدنان نے اسے اپنے پاس ہی کاؤنٹر پہ بٹھا لیا تھا اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا۔ مہرو تو اسے دیکھ کے حیران تھی، وہ کوئی ماہر شیف لگ رہا تھا۔ یہ شخص واقعی میں ہر چیز میں ہر لحاظ سے بہترین تھا، اور آج مہرو یہ بات دل سے مان چکی تھی۔ نرگس آنٹی بالکل ٹھیک کہتی تھی، یہ بات بس اس نے دل میں سوچی تھی، کیونکہ وہ یہاں پہ خوش تھی۔ عدنان درانی جیسا شوہر جو اسے ملا تھا، جو لاکھوں میں ایک، محبت کرنے والا، اور ایک ایسا شخص جس کی کوئی بھی لڑکی خواہش کر سکتی تھی، جب وہ اسے ملا تھا تو وہ کیوں نہ خود کو خوش نصیب سمجھتی۔ آپ کو پتہ ہے، ماما کے جانے کے بعد مجھے لگا تھا میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا اور تم ہمیشہ سے میری تھی۔ بچپن سے تمہیں میرا بنا دیا گیا تھا، تو پھر آپ اتنا ٹائم کہاں تھے؟ آپ مجھ سے دور کیوں رہے؟ آپ نے ایک بار بھی پلٹ کے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کس حال میں ہوں؟ مہرو اس کے سینے پہ سر رکھ کے آج اس سے اپنے دل کی ہر بات کہہ رہی تھی، اور وہ بھی خاموشی سے لیٹ کے اس کی ہر بات سن رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے غافل تھا؟ ہاں، میں تم سے ملتا نہیں تھا، لیکن تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہوتا تھا، میں پوری خبر رکھتا تھا۔ تم سے ملتا اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے دل پہ سے اختیار نہ کھو دوں۔ تم جانتی ہو تم میری بچپن کی محبت ہو۔ جب پہلی مرتبہ میں نے تمہیں دیکھا تھا اسی وقت مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محبت کا یہ جنونی انداز تم دیکھو،
बस इसीलिए तुमसे दूर था और सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। आप मम्मा की तरह कभी मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? कभी भी नहीं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? जिस लड़की से मैंने इतने साल मोहब्बत की, बचपन से तुम्हारा इंतज़ार किया, और अब जब तुम मुझे मिल गई तो मैं भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? इन सारी फजूल की बातों को अपने जहन से निकाल दो, भूल जाओ सब कुछ। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं अपनी जान को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अदनान ने उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया। थोड़ी देर वो इसी तरह उसके सीने पे सर रख के गहरी नींद सो रही थी। अदनान ने भी एक नज़र खूबसूरत सी परी को देखा, फिर खुद भी वो आंखें बंद करके लेट गया। वो अपनी बचपन की मोहब्बत मिल जाने पे जितना शुक्र अदा करता उतना कम था। आज तक उसने कभी किसी पे ये बात जाहिर नहीं होने दी थी कि उसे मेहरू से मोहब्बत है। यहाँ तक कि खुद को भी इस एहसास से आज तक उसने दूर रखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरे बच्चे, माशाल्लाह। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। मेरी दुआ है इसी तरह एक साथ रहो। अदनान और मेहरू अभी घर पहुंचे थे जब मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े वो हवेली में दाखिल हुए, जहां दादाजी और खदीजा बेगम उन्हें देखकर दिल ही दिल में दुआएं देने लगे। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें देख के अंदर से जल रहे थे। जी दादाजी, मुझे बस ऑफिस का कुछ काम था, इसलिए 2 दिन लग गए। अरे मेरे शेर, कोई बात नहीं। तुम 1 हफ्ता भी वहां रुक जाते तो कोई परेशानी की बात नहीं थी। मेहरू बेटा, मेरे पास आओ। मेहरू खामोशी से उनके पास जाके बैठ गई। कैसी है मेरी बेटी? ठीक तो है ना? इस नालायक ने ठीक से तुम्हारा ख्याल तो रखा था ना? तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं दादाजी, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। चलो अच्छी बात है। सफ़र से आए हो, थक गई होगी। जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो, शाम को खाने पे मिलते हैं। जी दादाजी। वो दोनों उठ के अपने कमरे में चले गए। ज़ारा ने उन्हें वहां तक जाते देखा था। उसकी आंखों में जिस कदर नफरत थी, उसका बस नहीं चलता था कि वो मेहरू की जान ले लेती। मरियम, ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद से लिया है और ये तुम्हारे भाई की पसंद का है। मेहरू उसको चीज़ें दिखा रही थी कि वो शहर से उसके लिए लेके आई थी। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है भाभी, आप अपने पास रखें। मैं खुद सुबह जाके अपनी सारी चीज़ें ले लूँगी। गिफ्ट्स किसी ज़रूरत के तहत तो नहीं दिए जाते। ये मैंने अपनी खुशी से तुम्हारे लिए लिया है। एक मर्तबा देखो तो सही, तुम्हें अच्छा लगेगा। जब मैंने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों खामखा में मेरे सर पे सवार होके अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो? जाएं अपने कमरे में। मरियम का रवैया देख के मेहरू को हैरत हुई थी, लेकिन वो खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई। दिन ब दिन मरियम का रवैया मेहरू के साथ ख़राब हो रहा था, और वजह सिर्फ और सिर्फ ज़ारा थी, जो हमेशा उसे उसके खिलाफ करती रहती थी। मरियम के ऐसे रवैये पे खदीजा बेगम ने 1-2 मरतबा उसे डांट भी दिया था, जिसकी वजह से वो मेहरू के और भी खिलाफ हो गई थी। रात के इस वक्त ये तुम किससे बात कर रही हो? अदनान अभी तक घर नहीं आया था। मेहरू उसका इंतज़ार कर रही थी। कमरे में बैठ बैठ के वो बोर हो गई थी, इसलिए कमरे से बाहर निकल के छत पे चली गई। जब उसे वहां किसी के बोलने की आवाज़ आई, उसने देखा तो सामने मरियम किसी से बात कर रही थी। मेहरू को देखते ही वो लड़का छुप गया था। कुछ भी नहीं भाभी, मैं तो यहाँ बस ताज़ा हवा लेने के लिए आई थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो मरियम, मैंने अभी तुम्हें यहाँ किसी के साथ देखा है। बताओ मुझे, कौन है वो लड़का? निकालो उसे बाहर। भाभी मैं कह रही हूँ कि कोई लड़का नहीं है, आप जाए यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं? रात के इस वक्त तुमने किसी लड़के को घर पे बुलाया हुआ है। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो क्या होगा? मैंने आपसे कहा था ना, मेरे मामलात से दूर रहें। जाए यहाँ से। इस तरह से तो मैं इसे नहीं जाने दूंगी। मेहरू ने आगे बढ़ के उस लड़के को गिरेबान से खींच के बाहर निकाला, जो दीवार के पीछे छुपा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इससे पहले कि मेहरू कुछ और कहती, छत पे ज़ारा, आफरीन और घर के सभी लोग पहुंच गए। ना सिर्फ ये, बल्कि उन सब के साथ अदनान भी शामिल था। हमारी बातों पे तो तुम्हें यकीन नहीं है, अब अपनी आंखों से देख लो तो शायद तुम्हें यकीन आ जाए। मैंने पहले ही दिन कह दिया था
یہ لڑکی کبھی یہاں نہیں رہے گی، اپنی معصومیت سے سب کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ مہرو نے جلدی سے اس لڑکے کا گریبان چھوڑا اور عدنان کے پاس آئی۔ نہیں عدنان، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، میں تو آپ کا انتظار کرتی کرتی یہاں پہ آ گئی تھی۔ ہاں، تم نے نہیں بلایا اس لڑکے کو، تو یہ لڑکا کیا خود سے یہاں آ گیا؟ بس بی بی، ہمیں اور بیوقوف مت بناؤ، ہمیں تو پہلے دن سے تمہارے کرتوت پتا تھے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مہرو، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکا کون ہے اور یہ یہاں کیسے آیا؟ عدنان نے ساری باتوں کو نظر انداز کر کے مہرو سے پوچھا تھا۔ عدنان، میری بات کا یقین کریں، میں نے اسے نہیں بلایا، میں ویسے ہی چھت پہ آئی تھی، جب میں نے دیکھا تو مریم اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ کیا کہا بھابھی آپ نے؟ خود کو بچانے کے لیے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ میں تو یہاں پہ ویسے ہی آئی تھی جب میں نے آپ کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا، اور آپ مجھے پہ الزام لگانے لگی۔ بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ عدنان نے سب کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سچ سچ بتاؤ، تم کس کے بلانے پہ یہاں آئے ہو؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہیں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے جانے دے، مجھے مہرو نے یہاں بلایا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہے تو میں آ جاؤں۔ ہم لوگ کافی عرصے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، لندن میں بھی ہم دونوں ساتھ تھے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر اس نے تم سے شادی کر لی۔ اس لڑکے نے وہی سب کچھ کہا جو زارا نے اسے کہنے کے لیے کہا تھا۔ عدنان نے حیرت سے مہرو کو دیکھا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس کے چھوڑتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، 1 منٹ میں مجھے یہاں کوئی بھی نظر نہ آئے۔ عدنان نے اتنے غصے سے کہا تھا کہ سب لوگ وہاں سے نیچے جا چکے تھے۔ اب وہاں پہ مہرو اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے دھوکہ مت کرنا، مجھ سے بے وفائی مت کرنا۔ اگر تم کسی اور کو پسند کرتی تھی تو کیوں تم نے مجھ سے شادی کی؟ کیوں مجھے بے وقوف بنایا، میری محبت کا مذاق اڑایا؟ بولو، جواب دو میری بات کا۔ عدنان اسے کندھوں سے پکڑ کے غصے سے چیختے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کے مہرو رونے لگی۔ آپ کی قسم، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، وہ جھوٹ بول کے گیا ہے۔ تم ابھی بھی یہ کہہ رہی ہو؟ وہ تمہارا نام جانتا تھا، یہ جانتا تھا کہ تم لندن سے آئی ہو، اسے سب کچھ تمہارے بارے میں معلوم تھا، اور تم ابھی بھی اس بات سے انکار کر رہی ہو۔ عدنان، میں نہیں جانتی کہ وہ میرے بارے میں کیسے جانتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا مہرو، عدنان درانی کو، میری محبت کو مذاق بنایا تم نے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عدنان نے اسے دھکا دیا اور وہیں اسے روتا ہوا چھوڑ کے نیچے چلا گیا۔ اگر وہ مزید کچھ دیر وہاں رکتا تو شاید کچھ کر دیتا۔ نیچے کمرے میں آ کے اس نے کمرے کی ساری چیزیں توڑ دیں۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بچپن سے میں تم سے محبت کر رہا ہوں، کبھی میں نے تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی، تو تم کیسے اتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے سکتی ہو؟ کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ ٹھیک ہے، اگر تم میری جگہ کسی اور کو دے سکتی ہو تو میں بھی تمہاری جگہ کسی اور کو دے سکتا ہوں، یہ تمہاری سزا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عدنان؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دادا جی، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کی نواسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے۔ صرف آپ کی وجہ سے، آپ کا احترام کرتے ہوئے میں چپ ہوں، اور میں نے اسے ابھی تک چھوڑا نہیں ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو میں زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس کی یہی سزا ہے، وہ ساری زندگی اس حویلی میں میرے نام پہ بیٹھی رہے، لیکن اسے میری محبت نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے میری جگہ کسی اور کو دی ہے، اس لیے میں بھی اس کی جگہ کسی اور کو دینے جا رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، اور وہ بھی زارا سے۔ عدنان، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی دادا جی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بہت سال پہلے میں نے آپ کی بات مانی تھی، لیکن آج آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم مہرو کو طلاق نہیں دو گے، مجھے منظور ہے، لیکن میں اس لڑکی کو اب اپنی بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا۔
عدنان یہ کہہ کے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے دادا جی سر جھکا کے بیٹھ گئے تھے، جیسے آج وہ سب کچھ ہار گئے ہوں۔ کتنے خوش تھے وہ مہرو اور عدنان کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر۔ یہ کس کی نظر لگ گئی تھی؟ انہیں اپنی نواسی پہ پورا بھروسہ تھا، لیکن فی الحال ان کے پاس اس کی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ واہ ماں، آپ نے تو وہ کر دکھایا جو میں اتنے سالوں میں نہ کر پائی۔ آپ نے 2 مہینے میں کیسے کر دکھایا؟ کیسے اس مہرو کا پتا صاف کیا؟ میں نے کہا تھا نا، بس کچھ دن صبر کر لو۔ بس اب مریم کو آپ سمجھا دیں، کہیں غلطی سے وہ اپنا منہ نہ کھول دے، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ اپنا منہ کبھی نہیں کھولے گی۔ اسے میں نے یہی لالچ دیا ہے کہ جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے اس سے اس کی شادی کروا دوں گی، اور وہ بیچاری اس بات کو سچ مان کے میری ہر بات چپ چاپ مان رہی ہے۔ ہاں، ویسے کافی اچھا بے وقوف بنایا آپ نے اسے بھی۔ ہاں، بس ایک مرتبہ تمہاری عدنان سے شادی ہو جائے، اس کے بعد اس مریم کا پتہ بھی صاف کر دوں گی، سب کے سامنے اس کی محبت کی کہانی کو کھول کے رکھ دوں گی، اور پھر عدنان خود ہی کوئی لڑکا دیکھ کے اسے بھی چلتا کرے گا، اور پھر میری بیٹی سکون سے اس گھر میں راج کرے گی۔ اماں، میری پیاری اماں، آپ واقعی ماسٹر مائنڈ ہے۔ آئی لو یو۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اب تم اسی طرح سے خوش رہو گی میری جان، تم دیکھنا۔ عدنان کمرے میں اپنی کوئی فائل لینے آیا تھا جب مہرو اسے دیکھ کر بھاگ کر اس کے قریب گئی۔ عدنان، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھے چھوڑ کے کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی میری جان جیسے تم نے میرے ہوتے ہوئے میری جگہ کسی اور کو دی، میری غیر موجودگی میں کسی اور کو۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، یہ سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ میں بھی ابھی تک یہی سمجھتا تھا، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے ڈبل کراس کیا۔ اب یہ شادی نہیں، بس صرف ایک بزنس ڈیل رہ گئی ہے جو میری دادا جان کے ساتھ ہے۔ تم اس گھر میں میرے نام پہ بیٹھی رہو گی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرو گی اور عدنان درانی تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دے گا؟ نہ بیبی، ایسا نہیں ہوگا۔ کل میں زارا سے نکاح کروں گا اور کل وہ دلہن بن کر اس کمرے میں آ جائے گی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے میں اسے یہاں لے کے آؤں گا، تمہاری جگہ اسے دوں گا، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ عدنان نے اسے خود سے دور کیا تھا اور اپنی فائل لے کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مہرو پیچھے رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زارا اسٹیج پہ دلہن بنی عدنان کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ مہرو جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ صرف اسے سزا دینے کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں اس سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ وہ اسٹیج کے سامنے کھڑی بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، عدنان نے زارا کے ساتھ بیٹھتے ہی ایک نظر مہرو کو دیکھتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا۔ مولوی صاحب نے پہلے عدنان سے پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زارا کو اپنے نکاح میں قبول کرتا، اچانک سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ جب اس نے دیکھا تو مہرو اسٹیج کے قریب نیچے گر چکی تھی۔ مہرو، میری بیٹی، کیا ہوا تمہیں؟ خدیجہ بیگم بھاگ کے اس کے پاس آئیں۔ عدنان اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا جب زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے زارا کا ہاتھ دور جھٹکا، بھاگتا ہوا مہرو کے پاس آیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے اسے اٹھانے لگا۔ مہرو، میری جان، آنکھیں کھولو۔ یار ایسے تو مت کرو میرے ساتھ۔ عدنان، ہمیں اسے فوراً ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ خدیجہ بیگم کی آواز سن کے اس نے فوراً سے مہرو کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیوی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیں، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو وہ پہلے ہی بہت ویک ہیں، اوپر سے ایسی کنڈیشن میں انہوں نے بہت زیادہ سٹریس لیا ہے، کسی چیز کا سٹریس لیا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ لوگ بس دعا کریں کہ ماں اور بچے کو کچھ نہ ہو۔ ڈاکٹر کی بات سن کے عدنان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ کیا کہا آپ نے ابھی؟ جی، میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ماں اور بچے کو کچھ نہ ہو۔ ڈاکٹر، کیا میری بیوی پریگننٹ ہے؟
کیا مطلب آپ کو یہ بات نہیں پتا؟ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے، اور ایسی حالت میں کسی بھی قسم کی ٹینشن ان کی جان لے سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے وہاں سے جاتے ہی عدنان اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بنا بنایا سارا کھیل بگڑ گیا اس منحوس کی وجہ سے۔ دل تو چاہ رہا ہے وہاں ہسپتال میں جا کے اس کا گلا دبا دوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے مر جائے اور میری جان چھوٹ جائے۔ ہوش سے کام لو زارا، ایسا کوئی بھی کام مت کرنا جس کی وجہ سے بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، عدنان کو واپس آ جانے دو، یہ نکاح تو آج ہی ہوگا۔ اور اگر اس نے اتنی بڑی خبر سن کے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کریں گی آپ؟ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اب کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ آگے کیا کرنا ہے؟ دادا جی میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں ہوں، کچھ وقت مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور کتنا وقت لوگے؟ واپس کب آؤ گے؟ معلوم نہیں، جب آؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا۔ اسی دن عدنان ہسپتال سے سیدھا سب کچھ چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا۔ اسے وہاں گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا تھا۔ مہرو گھر واپس آ گئی تھی۔ خدیجہ بیگم اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ گمسم رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ ہنستی تھی۔ مریم کو اندر ہی اندر اپنی غلطی کا احساس تھا، لیکن وہ چاہ کے بھی سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم یہاں بیٹھ کے رو کیوں رہی ہو؟ مریم میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ مہرو کچن میں پانی لینے آئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مریم کچن میں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے، بھابھی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ پہ الزام لگا دیا، اور دیکھیں مجھے اس کی سزا مل گئی۔ جس انسان سے میں نے محبت کی، جسے اپنا سب کچھ سمجھا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ مہرو نے اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کے جب اسے کھول کے دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس میں مریم کی ایسی تصاویر تھیں جو انتہائی گھٹیا تھیں۔ یہ سب کیا ہے مریم؟ یہ کس نے کیا ہے؟ بھابھی اس لڑکے نے جس سے میں محبت کرتی تھی، اور اس رات جسے میں نے ملنے کے لیے بلایا تھا، لیکن میں نے خود بچنے کے لیے آپ پہ الزام لگا دیا تھا، اور ایسا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ زارا آپی نے اور آفرین پھوپھو کے کہنے پہ میں نے ایسا کیا تھا۔ زارا آپی نے اس لڑکے کو بھی سمجھا دیا تھا کہ آپ کے بارے میں سب کچھ بتا کے، اور انہی کے کہنے پہ اس نے آپ پہ الزام لگایا تھا تاکہ ہم دونوں بچ سکیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے دھوکے سے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا اور وہاں پہ میری تصاویر بنا لی اور انہیں اس طرح سے بنایا، اور اب مجھے ملنے پہ مجبور کرتا ہے۔ بھابھی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بھائی کو پتہ چلے گا تو مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز آپ مجھے بچا لیں۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آؤ چلو تم میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ مہرو اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے فراز کو فون کیا۔ فراز لندن میں اس کا ایک اچھا دوست تھا، پھر وہ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پہ اس نے پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ مہرو نے ساری بات اسے سمجھا دی۔ اس نے پورا یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ فراز نے حماد کو پکڑ لیا تھا۔ مریم کی ساری تصاویر بھی ڈیلیٹ کروا دی تھی۔ مریم اب مطمئن تھی، اب وہ زارا اور آفرین بیگم کی باتوں میں نہیں آتی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، کیسی ہو؟ بڑے دنوں بعد بھائی کی یاد آئی۔ بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا ہوا میری گڑیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بھائی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اور پھر مریم نے ساری کہانی عدنان کو بتا دی کہ کس طرح زارا اور آفرین بیگم نے اس کا استعمال کیا تھا اور اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ حماد کو اس نے بلایا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ مہرو نے تو اس کی مدد کی تھی اور اس گھٹیا انسان سے اس کی جان چھڑوائی تھی۔ دوسری طرف عدنان درانی یہ سب کچھ سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ یا خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں کیسے اپنی بیوی کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر سکتا ہوں؟
میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے؟ کیسا شوہر ہوں میں کہ میں نے اپنی بیوی پہ اعتبار نہیں کیا؟ کیا وہ مجھے اس سب کے لیے معاف کر دے گی؟ پوری رات وہ سو نہیں پایا، یہی سوچتے گزر گئی۔ اگلے دن وہ حویلی واپس آ گیا، سارا راز کھل کے سامنے آ گیا تھا۔ زارا کو اور آفرین بیگم کو دادا جی نے چھوٹی حویلی بھیج دیا تھا، یہ کہہ کے کہ وہ دونوں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اور عدنان سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر مہرو اسے معاف کر دے گی تو وہ بھی اسے معاف کر دیں گے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے وہ صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عدنان بھی اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ مہرو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے دور مت کرو۔ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے مجھے معاف کر دو، اور کچھ نہ سہی ہمارے بچے کے لیے مجھے ایک موقع دے دو، ایک بار معاف کر دو۔ آپ جانتے ہیں عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے شوہر کا اعتبار، اور آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ مہرو نے روتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور اس کے لیے تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ عدنان نے اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا۔ مہرو نے فوراً سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کبھی بھی نہیں، آپ کو لگتا ہے میں آپ کو جھکنے دوں گی؟ میں نے آپ سے محبت کی ہے، محبت میں کبھی بھی محبوب کو جھکایا نہیں جاتا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ مہرو، تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم نے واقعی دل سے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آپ وعدہ کریں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب تو کوئی بھی آ کے میری مہرو کے خلاف کچھ بھی کہے گا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا، اور کبھی بھی یقین نہیں کروں گا۔ عدنان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اتنے دنوں کی دوری جو تھی، جو دونوں نے ایک دوسرے کے بغیر کاٹے تھے، آج وہ دوبارہ ایک ہو گئے تھے۔ اتنے دنوں کی دوری کو انہوں نے پھر سے مٹا دیا تھا، اور پھر سے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔